من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اہل سنت چینل میں آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید۔ تو آئیے، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ نورانی قاعدے کی سیریز جو ہے ہم آپ تمامی حضرات کی خدمت میں لے کر آ چکے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں، یعنی کہ بہت سارے حضرات جو کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، کس طریقے سے مخارج کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے اور کس طریقے سے مخارج کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جو غلطیاں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو اچھائیاں ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ بس گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ تمامی حضرات آخر تک بنے رہیں، اور ابھی تک ہمارے اس اہل سنت چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا آپ سبھی حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے بڑے بڑے الفاظوں میں، آپ ہینڈ رائٹنگ کو مائنڈ نہ کریں کیونکہ اس میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بڑے بڑے الفاظوں میں لکھا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بڑے الفاظوں میں نے لکھا ہے تاکہ اچھی طریقے سے آپ کو نظر آئے اور میں اچھی طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر سکوں۔ تو جیسا کہ ناظرین میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ اوپر میں نے لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں تک ہے۔ اب نیچے ایک لائن میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لائن میں نے لکھا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ کے بارے میں جانیں گے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کے بارے میں پڑھنے کی اور سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے ہیں جو گھر میں خواتین ہیں اور جو نوجوان ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر یعنی کہ علماء اور حفاظ جو حافظ قرآن قاری کش اعلان ہیں، ان کو چھوڑ کر کے باقی جتنے لوگ ہیں، یعنی کہ گھروں میں خواتین سے قرآن پاک پڑھنا سیکھے ہیں یا پھر گھر کے گلی کے مدرسے سے پڑھنا سیکھے ہیں، کہیں سے بھی سیکھے ہوں، اگر وہ حافظ نہیں ہیں، اگر قاری نہیں ہیں، یعنی مدرسے سے کسی عالم دین کے پاس وہ نہیں پڑھے ہیں، تو وہ لوگ اعوذ باللہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ بھی سنیں اور صحیح کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ دونوں میں فرق کر کے جو صحیح ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ اس میں کہاں تا ہے اور کہاں تا اور تا دونوں میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور اعوذ باللہ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ یعنی کہ شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں عین، پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، یہ لوگ اعوذ باللہ کہتے ہیں، نہ عین کا پتہ چلتا ہے نہ حمزہ کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے بچے پڑھا کرتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، یہ بالکل غلط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بالکل غلط ہے، یہ نہ اس میں مخارج کی ادائیگی ہے، نہ تو حرف سامنے والے کو اگر آپ پڑھیں گے تو سامنے والے کو اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے۔ سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، لیکن کس حرف کو مخارج کے ساتھ یہ بندہ اپنے منہ سے کون سا حرف ادا کر رہا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا۔ اب جیسے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں، یہاں پر لکھا گیا ہے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، یعنی کہ جو سب سے پہلے یہ جو ہے یہ حمزہ ہے، الف جو ہے، الف کو حمزہ کہتے ہیں، حمزہ کو ہی الف کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اکثر ویڈیو میں بتایا ہے، جب الف اور با کی جب سیریز چل رہی تھی تو پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کو ہی حمزہ کہتے ہیں، حمزہ کو ہی الف کہتے ہیں۔ اب یہ الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اعوذ باللہ، الف کی آواز الف زبر الف زبر الف زبر اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں پہلے ہے، بعد میں عین واو پیش پہلے اعوذ
اب آپ اچھی طریقے سے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں. پہلے الف ہے, الف زبر ہوتا ہے عین واو پیش او, الف زبر عین واو پیش ذال پیش ذو, اعوذ. اب اتنا حرف آپ دیکھ لیں, اعوذ, اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. بچے کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ. دونوں میں آپ فرق دیکھیں, اعوذ, یعنی کہ یہ ملا رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا کہاں الف ہے کہاں حمزہ ہے اور کہاں عین ہے اور کہاں ذال, پتہ نہیں چل رہا ہے. تو اس طریقے سے الگ الگ کر کے پڑھیں تاکہ سامنے والے بندے کو سمجھ میں آ سکے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اعوذ ہو گیا. اب آگے دیکھیں, باللہ, یہ تو سب کامن اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں. باللہ, یہاں پر جو ہا ہے اس کو آپ دیکھیں, یعنی کہ میں نے بتایا تھا وائبریٹ والی ہا یہ ہے, تو اس کو باللہ سینے سے یہ نکلتی ہے شروع حلق سے. باللہ, با لام زیر بل, اور یہ تشدید آتی ہے تو لام کو ڈبل پڑھا جاتا ہے. باللہ, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ. اب یہاں پر دیکھیں, منش, میم زیر می, نون شین زبر نش, منش, یعنی کہ میم زیر می نون کو ڈائریکٹلی شین سے ملانا ہے. منش. اب یہاں پر شین کے اوپر بھی تشدید ہے, جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. منش, شین یا زبر شے, منش شے. یہاں پر اعوذ باللہ منش, اعوذ باللہ منش. آپ دیکھ لیں, پہلے میں آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ, دوسرے میں, تیسرے میں منش, چوتھے میں شیطا. پہلا اعوذ, دوسرا باللہ, تیسرا منش, چوتھا شیطا. پانچویں میں نرجیم, یعنی کہ 5 انگلیوں میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں. اعوذ باللہ منش شیطان الرجیم, 5 انگلیوں میں آپ رک کر کے بھی اگر پڑھیں گے تو 5 حصے اس کے بنا لیں اور اسی طریقے سے یاد کریں. منش شیطان الرجیم, یہ نون کو را سے ملانا ہے اور پھر را ڈبل ہوگا, رجیم, نرجیم. اب جو بچے پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ نرزیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں. زیم نہیں ہے, جیم ہے, یہ جیم دکھ رہا ہے آپ کو, جیم ہے. من الشیطان الرجیم, جیم ہے یہ, جیم, ٹھیک ہے. زیم کبھی نہیں کہنا, من الشیطان الرجیم کہنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں, من الشیطان, پہلے شین بعد میں تا, تو بچے جو پڑھتے ہیں شیطان الرجیم کہتے ہیں. نہ شین کا کوئی پتہ ہے نہ تا کا پتہ ہے, تا نہیں کہتے, وہ تا کہتے ہیں, شیطان الرجیم. تو یہاں پر تا لکھا گیا ہے اور تا کے اوپر ایک مد بھی ہے, تو من الشیطان الرجیم. میں ایک بار آپ کو اچھی طریقے سے پڑھاتا ہوں, آپ اسی طریقے سے یاد کریں. اعوذ باللہ من شیطان الرجیم, اعوذ باللہ من شیطان الرجیم. تو یہ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ اچھے انداز میں پڑھیں گے تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس طریقے سے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اب آئیے میں بسم اللہ کے بارے میں تھوڑا جانکاری آپ کو دے دوں۔ بسم اللہ، با کو سین سے ملائیں گے، بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ تو بہت سارے لوگ صحیح پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو بسم اللہ ہے یہاں تک صحیح پڑھتے ہیں، آگے جو غلطی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمہ، یہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کا جو نام ہے اس نام کے بعد جو ہا ہے وہ وائبریٹ والی ہا جو شروع حلق سے ادا ہوتی ہے۔ بسم اللہ ہر، اس ہا کو یہ را سے ملانا ہے، ہر، ہا را زیر ہر، بسم اللہ ہر رح۔ اب یہی را کو یہ ہا سے ملانا ہے، یہ ہا وائبریٹ والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرح جو کہ درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے، بسم اللہ الرح الرح الرح۔ یہاں تک بچے صحیح پڑھتے ہیں، بسم اللہ صحیح ہے، سب لوگ صحیح پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ یہاں پر غلطی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے، نہ پتا چل رہا ہے، چھوٹی ہاں معلوم ہو رہی ہے، نہ بڑی ہاں کا پتا چل رہا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس کو دیکھ لیں، بسم اللہ الرح ما، میم کے اوپر مد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما الرحیم۔ یہاں پر بھی نون کو را سے را کو ڈبل پڑھ کے حیم کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم۔ بہت سارے بچے اس کو کیا غلطی پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم الرحیم کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو بھی وائبریٹ ہا کی طرح پڑھتے ہیں۔ یہ وائبریٹ والا ہا نہیں ہے، یہ درمیان حلق سے جو نکلتا ہے ہا وہ ہا ہے، ہا ہا۔ میں نے آپ کو جب ہا کی ویڈیوز میں نے ڈالی تھی اس میں نے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا تھا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ایک ویڈیو الگ لے کر کے آؤں گا، تو اسی لیے مجھے یہ ویڈیو الگ بنانا پڑ رہا ہے۔ تو آپ اچھی طریقے سے اسے پڑھ لیں اور دیکھ لیں۔ میں ایک مرتبہ اور اس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو میرا سمجھانا اور پڑھانا شاید کہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ تمامی حضرات کمنٹ فری ہے، بالکل آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ دوبارہ ہمیں سمجھائیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ تمامی حضرات کے لیے ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ بس گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور جو بھی ویڈیو میں پڑھایا جاتا ہے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا اسی میں سپورٹ چاہیے اور آپ کی مدد چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نورانی قاعدہ قرآن پاک مخرج کے ساتھ پڑھنا لوگوں کو سکھا دیں۔ بس یہی ہمارا مشن ہے۔ بس گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے دوست احباب ہیں تمام کو کہیں کہ وہ بھی اس چینل سے جو نورانی قاعدے کی سیریز ہیں، واقعات ہیں، اور اس کے علاوہ درگاہ کے ولاگز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی دینی معلومات اس چینل میں ہم آپ کو دیتے ہیں اس سے جڑے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان ساری نیک اور اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔